بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے اردو لرننگ پوائنٹ۔ ہم اسی چینل کے وساطت سے آپ کے لیے کارآمد ویڈیو بنا کے لاتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے شاعر محسن کاکوری کی نظم نعت شریف کی چند اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی۔ تو آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محسن کاکوری صاحب کی نعت شریف کی پانچویں اور چھٹے شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانچواں شعر ہے: ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسبز، ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسبز، جس کے ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ یہ شعر شاعر محسن کاکوری کی نظم نعت شریف سے لیا گیا ہے، اور اس شعر کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری ہی میں ایک مسلمان کی دونوں جہانوں کی کامیابی اس میں پوشیدہ ہے۔ اب ہم شعر کی آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ محسن کاکوری صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ اور گہری وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امید کا رشتہ، میری امید کی طاقت اس سرسبز درخت کی طرح ہے، اس کی مانند ہے جو ہر وقت ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ساری زندگی میں عمل کرتا رہوں گا۔ جب تک مجھے زندگی حاصل ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا، کیونکہ اسی میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس میں موجود ہے۔ ریشِ امید سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری وابستگی اور عقیدت ہے۔ یہ عقیدت ساری زندگی قائم رہے گی، اور یہ وابستگی اس سرسبز و شاداب درخت اور اس کی پھل پھول کی طرح رہے گی، جس پر زمانے کی تبدیلی اور انقلابات اور تغیرات اس میں کوئی کمزوری پیدا نہیں کر سکتے اور نہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اس درخت کے ہر پھول میں پھل ہوگا۔ مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ اشعار کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری میں ہی کامیابی ہے، اور دونوں جہانوں کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم شعر نمبر 6 اس کی آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ تو شعر اس طرح ہے: رخ انور کا تیرے دیان رہے باد فنا، رخ انور کا تیرے دیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ یہ شعر شاعر محسن کاکوری کے نظم نعت سے لیا گیا ہے، اور یہ نعت شریف کا حصہ ہے، اور نعت کا یہ چھٹا شعر ہے۔ اس شعر کا اگر ہم آسان مفہوم یا مطلب بیان کریں تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے آخرت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت اور نزدیکت نصیب ہو۔ تو اب ہم شعر کی آسان اردو میں تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے سردار، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ بڑی خواہش ہے کہ جس طرح اس دنیا میں تیری اطاعت اور تابعداری اختیار کی، تیرے طریقوں پر میں نے چلنے کی کوشش کی اور تجھ سے محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار دی، اب میری خواہش تیری عقیدت سے اور بھی بڑھ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، یعنی جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور مجھے موت آئے، تب بھی میری سوچ ہو، میرے خیالات میں، میرے نظر کے سامنے تیرا مبارک چہرہ موجود ہو، اور مرنے کے بعد میرے خیالات پہ، میرے سوچوں پہ، میرے ذہن میں تیرا مبارک چہرہ اور تیرے خیالات اس میں چھائے ہوئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس خوبصورت چراغ اور سورج کی مانند ہے،
اس لیے شاعر اس خواہش کا اظہار کر رہے، یہ آرزو ظاہر کر رہے کہ راہ عدم میں یعنی موت کے اس لمبے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ یہ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے سے ہی ملتی ہے۔ اسی لیے شاعر اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور چمکدار چہرہ یہ قبر کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں میری نجات کر سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔